السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ ایک نئے وظیفے کی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ وظیفہ بیان کرتا ہوں، اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ بہت ساری قسمیں میں نے آپ کو سنائی ہے، دوبارہ شارٹ کٹ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان تمام کے لیے سب سے زبردست وظیفہ ہے۔ میں نے بتلایا کہ ہر قسم کی عمومی اور خصوصی بیماری کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میری سسٹر ہے، تو بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ میں خود بھی دیکھتی ہوں اور دوسروں کو بھی بتاتی ہوں۔ لیکن میری سسٹر ہے تو اس کا بچہ ہے، تو اس کو نا بڑا ابھی تنگ کر رہا ہے۔ اس کا یہ شادی کا معاملہ تھا، 4 سال سے منگنی تھی، لیکن اب بھی وہ کچھ پرابلم کر رہے ہیں، لڑکی والے بھی، اور کچھ یہ بھی پرابلم کر رہا ہے۔ تو میری بہن اتنی پریشان ہے کہ کوئی حد نہیں، کہ یہ کسی طرح سے جو ہے نا یہ لڑکے کا دماغ بھی صحیح ہو جائے کہ یہ شادی کرے، کیونکہ 4 سال سے منگنی رکھی ہوئی تھی اور خود کے رشتہ دار میں ہی ہے، تو اس لیے پرابلم کر رہا ہے۔ سورت یاسین شریف ایک بار روزانہ پڑھ کر کسی چیز میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کے دل میں پھر دوبارہ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بہت سورت شکریہ۔ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اس کے دل سے اگر نفرت ہوئی ہے تو اللہ پاک دل میں نفرت کو دور کر دے گا اور محبت پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تھینک جی، یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں وہی بول رہی ہوں، میں نے پچھلی ویک بھی آپ کو فون کیا تھا۔ جی جی میں نے کزن کے لیے کزن نے کہا تھا کہ آپ سے اجازت لینی ہے، اور دوسرا وہ پوچھ رہی تھی جن دنوں میں چھوٹ جائے تو پھر کیا کروں؟ 40 دن تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ضروری کیونکہ نہیں ہے، ضروری نہیں جی ہے 40 دن جی مکمل کرنے ہیں، جی چاہے بیچ میں عورتوں کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں آگے جی پیچھے ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ بچے مطلب غصہ بڑا کرتے ہیں، بات بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، غصے کے لیے مجھے کچھ بتا میں نے دیں۔ پہلے بھی ایک وظیفہ بتلایا تھا کہ والدہ یا بہن جو بھی کھانا پکاتی ہے وضو کے جی ساتھ 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نبوی وظیفہ ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے 21 بار پڑھ کر کھانے میں دم کر دیا جائیں، سارا گھر کھانا کھائے گا انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں میں یہ گھر جنت بن جائے گی انشاءاللہ، یعنی جنت کا ایک نمونہ بنے گا، آپس میں محبت مودت ہوگی۔ یہ آج سے غالباً 20 سال پہلے ہمارے شیخ نے بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ گھر میں آسان علاج ہے سب کو کھلانے کے لیے۔ تو دوسری بات، آپ سے مفتی صاحب، میں نے آپ سے نمبر تو لیا تھا، میں نے آپ سے بات کرنی تھی، جو کہ میں نہیں کر سکتی یہاں اسٹوڈیو میں، تو وہ آپ کا فون بند جاتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں میں کس طرح کروں۔ ویسے تو میں آپ کی ریگولر ڈونر ہوں، ٹیلی ویژن کی اقرا کے ساتھ میرا ریگولر ہے، مگر یہ میں کہہ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں میں کس طرح آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ چونکہ میں پورا دن بزی ہوتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، بہت سارے جی کام ہوتے ہیں، انشاءاللہ جی، کوشش کرو۔ یا آپ یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ اسٹوڈیو کر بیکوز سکتی ہوں؟ میرا الخیر کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے نا، اس لیے جی مجھے جی ڈائریکٹ یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے، تو آپ اس جی پر خالی میسج رکھ دیجئے یا کچھ کیجئے، جی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے، ٹھیک ہے اللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، السلام علیکم۔ اور دعا کر دیجئے میرے اللہ بچوں کے لیے عافیت بھی، دے، اللہ اللہ ان کو نیک کرے، اولاد اللہ کو، ان کو سدا اللہ تعالیٰ ساری اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ٹھیک، ہے جی، شکریہ، اللہ حافظ، السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ تعالیٰ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی ہلو، جی جی میں سن رہا ہوں، ہم لسننگ۔ میرا آپریشن 4 تاریخ کو ہو رہا ہے، کہ وظیفہ بتائیں۔ ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ نہیں، ہو رہا ہے اس جمعرات کو۔ اچھا، آپریشن سے جانے سے پہلے آپ سورت یاسین شریف 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ کر اب پانی میں دم کر کے اس کو 1 گلاس پانی میں دم کر کے پی کر جانا، انشاءاللہ آرام سے، آہستہ سے اور اچھی طریقے سے آپریشن مکمل ہو جائے گا اور بہت جلد آپ گھر پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھوں؟ سورت یاسین شریف اگر گھر میں کوئی پڑھ سکتے ہیں 3 جی بار جی یا
5 بار یا 7 بار اس کو دم کر کے جائے. کیسا بھی آپریشن ہو پتہ بھی نہیں چلے گا, خیر خیریت سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. مہربانی, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Assalamu alaikum, uncle. I'm the same girl who rang previously. Yes. I just forgot to ask you, like I wanted to know if there's something in my house, because as soon as I step into my house, I feel like something is controlling me and I get really bad headaches and leg pain only inside this house. I'm telling you, inshallah, just now I'm going to tell you the wazifa, special wazifa, which I brought today, inshallah, on studio, on Al Khair, inshallah, just to help everybody. I don't want to hide, I don't want to take with me in the cover. I'm just telling everybody, inshallah, whatever my experience in my life. So everybody, inshallah, practice on it. It'll be helpful for everybody. You can blow in the water and sprinkle in the house too. You can blow in the water and you can drink also. You can blow in olive oil and massage on your body also. And inshallah, you can just blow on your palm and just pass it on your body. It will be very, very beneficial, inshallah. You will see yourself. That's fine, uncle. Are you going to say the amal on TV? I'm going to tell you just now, inshallah. That's fine. And also, uncle, I just wanted to know if you could do emergency appointments, because this is like really bad what's happening to me. It's locked down now. It's just close everything. Inshallah, we will talk afterward, inshallah. Okay, no problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں ڈیٹیل میں اور تفصیل میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا ہی دوں, ورنہ پھر رہ جائے گا, چونکہ کال بہت آ رہے ہیں ماشاءاللہ, لوگ پریشان بھی بہت ہے. پھر میں اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ہر قسم کے جادو سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کو اور اپنی بزنس اور اپنے کام کو بچانے کے لیے زبردست عمل ہے, مجرب ہے. انشاءاللہ یقین کے ساتھ کرو گے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ. نمبر 1 7 چیزیں کرنی ہے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ آپ کو 7 مرتبہ یا کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 times سورۃ الفاتحہ. نمبر 1. نمبر 2 4 کل 4 کلس. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ recite 3 times. نمبر 2 4 کلس, چاروں کل 3 بار پڑھنا ہے. ایچ سورہ 3 times. قل یا ایھا الکافرون 3 times. قل ھو اللہ احد 3 times. قل اعوذ برب الناس 3 times. and قل اعوذ برب الفلق 3 times. So 4 kuls you have to recite 3 times each surah. Number 3 last 2 ayat of surah Noon wal Qalam. Last 2 ayat of surah Noon wal Qalam, para number 29, second surah of the para, surah Noon, suratul Qalam. The last 2 ayat. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. These 2 ayat 3 times. That's number 3. Number 4 ayat of Surah Isra, Bani Israel. Ayat of Surah Isra, para number 15. Ayat number 105. 105. Ayat number 105, Surah Bani Israel, or another name, Suratul Isra, para number 15, the Juz 15. The ayat, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. And ayat number 5, the hadith. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक 3 times. Number 6, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस्समा वहुवस समीउल अलीम. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस्समा वहुवस समीउल अलीम 3 times. The last one, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 3 times. And then दुरूद इब्राहिम 3 times. Altogether 8. Surah Fatiha, 4 kuls, last 2 ayat of Surah Noon wal Qalam, and ayat number 105 of Surah Bani Israel, and A'udhu bi kalimatillahi tammati kulliha min sharri ma khalaq, and Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay fil ardi wala fis sama wa samiul alim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, and Durud Ibrahim. इंशाअल्लाह इससे जिस किस्म का भी जादू होगा उसका एक तरीका ये है, ऑलिव ऑयल में दम करके बदन पर मसाज करे सोने से पहले. नंबर 2, पानी में दम करके सुबह शाम उसको पिए. नंबर 3, अपने ऊपर भी दम करें. ये वजीफा सारे जादू के लिए मुजर्रब है. अब हम डिटेल में जाते हैं कौन कौन से जादू के लिए ये वजीफा मुजर्रब है, उसको मैं बताना चाहता हूँ. सबसे पहले किसी को ऐसा जादू कर दिया कि कोई बीमारी वो किसी बीमारी पर मुसल्लत कर दिया, किसी बीमारी पर डाल दिया. मेरे पास हज़ारों केसेस हैं. अल्लाह अकबर. बाकायदा वो जिन्नात शैतान हाजिर होकर मुझे कहता है, मैंने डॉक्टर को स्कैन के अंदर में बताया है कैंसर, बट कैंसर नहीं है, मैं खुद शैतान वहाँ बैठा हुआ हूँ, फलाने ने मुझे भेजा है, मैंने इसके बाप को भी मार दिया, इसको भी ख़त्म करूँगा. इस किस्म की बहुत सारी बीमारी जिस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, सर दर्द, बदन का दर्द वगैरह. और एक है खुसूसी बीमारी कि एक बीमारी जाती है, फिर दूसरी बीमारी, फिर वो जाती है, फिर तीसरी बीमारी. यानी जिंदगी में बीमारियों ही से एक के बाद डिगरे, सिकनेस अपॉन सिकनेस, सिकनेस अपॉन सिकनेस जिंदगी गुजर रही है. न डॉक्टर को पता है, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी बीमारी है. स्कैन भी किया, छोटे वाला बड़े वाला, टेस्ट भी किया, कैमरा भी डाला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है. ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं. और एक नज़ीफ का जादू. वो क्या मतलब है इसका कि ऐसा जादू कर दिया जाता है औरत की बच्चादानी पर कि उसको मुसलसल खून जारी रहता है ताकि अपने शौहर के पास न जाए, या फिर इस किस्म की किसी बीमारी में उसको मुब्तला कर दिया जाता है कि वो खून ही जारी रहता है. ये भी वैसे भी हदीस में आता है कि इस्तिहाज़ा शैतान की वजह से हैं. और अय्याम की बंदिश का जादू, अय्याम की बंदिश का जादू कि एक औरत को नॉर्मली पीरियड आता था, खून आता था, लेकिन कोई ऐसा जादू कर दिया कि जिसका खून ही बंद कर दिया गया, और अब उसके बेशुमार फिर नुकसानात होंगे. बदन फूल जाएगा, औलाद पैदा नहीं होगी, और बदन के ऊपर मर्द की तरफ बाल उगना शुरू हो जाएंगे. फिर सर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, कमर का दर्द रहेगा, पैर के तलवों का दर्द रहेगा. These all type of pains will take place because of stop of that the bleeding. मीनिंग अय्याम हैज़ को बंदिश का जादू करने की वजह से सारी बीमारियों में फिर औरत मुब्तला हो जाती है. और शादी की बंदिश का जादू, एक इंसान कि वो उसके दिमाग में ही नहीं आता है कि मैं शादी करूं, जब भी कहे तो ना, फिर ऐसे उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है. 30, 40, 50 साल का हो जाता है, शादी के लिए तैयार नहीं होता, या शादी के लिए तैयार होता है, क्या होता है कि कोई रिश्ता देने के लिए लेने के लिए तैयार नहीं होता है. जहां भी जाते हैं पसंद नहीं आता, या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज हो जाता है.
یا پھر منگنی ہو بھی جاتی ہے، ابھی شادی کی بالکل تیاری، نکاح ہونے جا رہا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، پھر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں شادی کی بندش کا جادو ہے۔ اولاد کی بندش کا جادو، ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ سرے سے حمل ہی نہیں رہتا، کچھ پلا دیا کھلا دیا جاتا ہے کہ حمل ہی نہیں رہتا، اور اگر حمل ٹھہر گیا تو کچھ عرصے میں مسکیریج ہو جاتا ہے، یا پھر ایسی ایمرجنسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر فوری طور پر ان کو اسقاط حمل، ڈی این سی جس کو کہتے ہیں، اس کو فوری طور پر مسکیریج کرنے کا حکم دیتا ہے، ورنہ عورت کے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت ساری مجبوری پھر آ جاتی ہے کہ پھر بچہ نکلنا پڑتا ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس ہیں۔ ایک عورت آئی تھی، اس کے بدن کے اندر سے 14 مسکیریج ہوئے تھے، ایک عورت اس کے 7 مسکیریج ہوئے۔ میں نے ان کو یہی عمل بتلایا تھا، الحمدللہ اس کے بعد ان کی یہاں اولاد پیدا ہوئی نارمل۔ تو یہ اولاد کی بندش پر، اور اگر اولاد ہوئی ہے تو اولاد کی زندگی پر جادو ہے اس قسم کا، کہ اولاد کی بندش کا جادو اپنا اثر اس طرح دکھاتا ہے کہ اولاد زندہ پیدا ہو جائیں، وہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ مر جاتا ہے۔ یا تو خوف اور اندیشہ کا جادو ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح جادو کرتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے، always got a fear in his heart، fear رہتا ہے، اور دیکھی مصیبت اور ہر وقت مصیبت میں اور خوف میں مبتلا رہتا ہے، دل بیٹھنا، دل اڑنا، رونے کا دل چاہنا، try to he want to cry always، بیٹھا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، دل اڑ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب کے سب خوف اور اندیشے کا جادو کی علاماتیں ہیں۔ حوادث اور مصائب کا جادو، ایک مصیبت پھر دوسری مصیبت پھر تیسری مصیبت، بہت ساری مصیبت آتی اور جاتی رہتی ہے، یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں میاں بیوی کی نفرت کا جادو، کہ جادو کے ذریعے سے بیوی کے دل میں خاوند کی اور خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بڑھتے 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 طلاق تک بڑھ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس جادو کے سیکھنے کا ذکر آیا ہے، وہاں اللہ نے صراحت سے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ جادو اس لیے سیکھتے تھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان میں توڑ پیدا کر دے۔ اور اسی طریقے سے ازدواجی وظیفے کی بندش، بعض دفعہ جادو کے ذریعے زوجین میں سے کسی ایک یا بیوی پر یا شوہر کے اوپر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے، خاوند پر ہو تو نارمل صحت کے باوجود بیوی کے پاس جاتے ہی مردانہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بیوی کے پاس جاتے ہی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نامردی کا جادو۔ یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اللہ حفاظت فرمائیں، جادوگروں کو نیست نابود فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے پاس بھی جب شوہر جاتا ہے تو عورت کا دل نہیں چاہتا، بیوی کا دل نہیں چاہتا، نفرت کرتی ہے اور دل کے اندر میں ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کی تفریق کا جادو، بھائی بھائیوں میں، بہن بہنوں میں جدائیگی کا جادو، خاندانوں میں بہن بھائیوں کے درمیان جادو کے ذریعے نفرت کروا دی جاتی ہے، تفریق کروا دی جاتی ہے۔ یہ لوگ باہر دوسرے لوگوں پر نہایت ہی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ آپس کے اندر میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اور جنون اور پاگل کا جادو، ایسا جادو کر دیا جاتا ہے دماغ کے اوپر، مختلف قسم کی ابتدائی علامات کے بعد ایسا پاگل بن جاتا ہے آدمی کہ ایسے جادو میں بعض دفعہ وہ کیا ہے، روتا رہتا ہے، بعض دفعہ بہت سی مرتبہ اکیلے بیٹھے رہتا ہے، یا پھر گھر میں کسی کو مارتا ہے، یا ساری چیزیں توڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس کی بھی صورتیں ہیں۔
کافی الحمدللہ ہم نے کافی لوگوں کو اس بارے میں یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ یہ تو سمجھو کہ یہ اولاد کبھی پاگل بن جاتی ہے، کبھی کیا۔ میں نے الحمدللہ مہینے میں ایسے میرے پاس 50 کیس آتے ہوں گے، میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ پانی میں دم کر کے پیا کرو اور اس کو پلایا کرو۔ اور اسی طرح بے سکونی اور بدخوابی کا جادو، اس میں کیا ہوتا ہے، ایسے جادو میں آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، نیند ہی نہیں آتی، بس سونے کی بڑی ٹرائی کرتے ہیں، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3، اور کبھی نیند آئی فوراً نیند اچات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کبھی مسلسل جاگتا رہتا ہے، سوتا بھی ہے تو دماغ جاگتا رہتا ہے، اور صبح بیدار ہوتا ہے تو پورا بدن تھکا ہوا اور بدن درد شروع ہو جاتا ہے بدن کے اندر میں۔ محبت کا جادو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ بہت سارے محبت کے جادو ہے کہ لوگ کسی افسر کو، کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو، کسی خاوند کو، کسی بیوی کو، ساس کو، بہو کو، حتیٰ کہ والدین اور اولاد کو اپنے بس میں کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس کو منتر اور حرام چیزیں جس کو کہی جاتی ہے کہ وہ جو شیطانی منتر ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ نفرت کا جادو ہے کہ بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، کاروبار میں، دوستوں میں نفرت کا جادو بھی ہوتا ہے۔ گھر سے نفرت اور بیزاری کا جادو باہر بہت اچھا ہے، گھر میں آئے بے چینی ہوتی ہے، گھر میں آئے دل اچات ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، پریشانی رہتی ہے۔ دباؤ اور کھچاؤ کا جادو، بدن کے اندر میں ہر وقت سر پر، کندھوں پر، گردن پر، پٹھوں پر بھاری پن رہتا ہے اور کھچاؤ کی کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی خطرناک جادو ہے کہ ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح وسوسوں کا جادو، بعض لوگوں پر دماغی جادو اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ وہ قسم کے وسپرز اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سحر جنات کی طرف سے ہوتا ہے، جنات خود سحر کرتا ہے، شیطان خود سحر کرتا ہے کہ جب باتھ روم میں جاتا ہے تو بس پوری ٹانکی خالی کر دیتا ہے، پانی ہی استعمال کرتا رہتا ہے، غسل کرتا ہے تو غسل ہی کرتا رہتا ہے، وضو کرتا ہے تو وضو ہی کرتا رہتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے، برتن دھوتا ہے تو دھوتا ہی رہتا ہے، نہیں ابھی ناپاک ہے، ابھی ناپاک ہے، یہ دروازہ بھی ابھی ناپاک ہے، یہ گھر کی چادر بھی ناپاک ہے، یہ کارپٹ بھی ناپاک ہے، دھوتا ہی رہتا ہے، پریشان ہے۔ اس کو کہتے ہیں وسوسوں کا جادو ہے۔ اور ایک ہے دکان ہے، بزنس ہے، کسٹمر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یا کوئی چیز لینا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا، یا تو کسٹمر آتے ہی نہیں ہے، اس قسم کا جادو بھی ہوتا ہے۔ یا پھر اس طریقے سے بدن کے اندر میں صبح اٹھتے ہی اس قسم کی پریشانی کہ بس ماک ہوتا ہے اور ہر جگہ کے اوپر بدن کے اوپر پریشانی نظر آتی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہی ایک وظیفہ ہے جو میں نے بتلا دیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اس وظیفے میں اور زیادہ تاثیر پیدا فرما، اور جو بھی پریشان لوگ اس کو پڑھیں گے اللہ ان کے لوگوں کی مرادیں پوری فرما، ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ جس قسم کے جادو میں مبتلا ہے اللہ ان جادوؤں کو، ان سحروں کو دور فرما۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔